بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویئرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور درویشی۔ ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر کو سیکھ لینے کے لیے لوگ پہلے ویئرس میلوں سفر طے کرتے تھے، پھر استقامت سے اللہ سے تعلق قائم کرتے تھے، اور مخلوق اور دنیا کے لیے آج بھی ان لوگوں کا فیض جاری ہے۔ ذکر کرنے کا ایک مخصوص وقت بنا لیں اور اس وقت ذکر کرنا، ہر روز بیٹھنا اپنی عادت اور معمول بنا لیں۔ ذکر کی فکر کرنی چاہیے جیسے کہ ہم کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ روز آپ نے ذکر کرنا ہے، اور استقامت کے ساتھ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ آپ روز ذکر کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت پر بیٹھیں۔ استقامت ذکر میں قائم کریں اور نماز میں قائم کریں، یہ اہم ترین درویشی ہے۔ اپنے معمولات کو ترک نہ کریں، انہیں جاری رکھیں۔ کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا بہت بڑی تعلیم ہے ویئرز روحانیت میں۔ ہم ہر چیز کے برعکس چلتے ہیں۔ ہم زیادہ سنیں اور کم بولیں، کیونکہ جب آپ کم بولیں گے تو دوسروں کو زیادہ بولنے کا موقع ملے گا اور آپ کو زیادہ سننے کا، اور اس طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی معرفت بڑھے گی۔ اخلاق اور صبر اپنے اندر پیدا کریں، خاموشی پیدا کریں، ہر معاملے میں گفتگو نہ کریں، اور مخصوص الفاظ جسے کہتے ہیں کہ مین آف ورڈز بننا، آپ مین آف ورڈز بننے کی کوشش کریں۔ کم کھانا ہے کہ آپ کا کھانا 3 حصے ہونا چاہیے، ایک ہوا، ایک پانی، ایک روٹی، یعنی اپنے کھانے کے 3 حصے کر دیں۔ پیٹ کو نصف خالی رکھیں تاکہ آپ کم کھائیں، اور اس سے آپ کو کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی۔ پیٹ کی تمام تر بیماریاں جو ہیں ویئرز وہ زیادہ کھانے سے آتی ہیں، اور پیٹ کی بیماری تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ عادت اپنائیں کم کھانے کی، کیونکہ کم کھانے سے نیند بھی کم آتی ہے۔ کم سونے کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ جلدی سو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور رات کو تہجد کے لیے اٹھیں۔ دیر تک نہ جاگیں اور موبائل کے فتنے سے باہر نکل آئیں۔ اسے خود سے دور رکھیں اور بند کر دیں۔ یہ انسان کے وقت کو ویئرز کھا جاتا ہے۔ یہ ایک شیطانی وار اور ایک شیطانی چرخہ ہے۔ ہم لوگ اسی موبائل کی دنیا میں کھو سے گئے ہیں۔ ہر وقت ہم سکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کی طرف جاتے ہیں، اور اپنا وقت برباد بھی کرتے ہیں۔ جلدی سو جائیں، جلدی نماز فجر میں اٹھیں، اور دن کا اپنا آغاز جو ہے جلدی کریں، تاکہ جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور دیر سے دن کا آغاز کرتے ہیں ان کی وجہ سے گھر میں نحوست اور بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ کا دن شروع ہو جائے، اور دن کے اہم کام آپ دن کے پہلے حصے میں انجام دے لیں۔ ویئرز، علم، عمل اور اخلاص پر عمل کریں۔ پہلے جانیں، پھر عمل کریں، اور پھر اسے اپنا معمول بنا لیں۔ تزکیہ نفس کریں، یعنی نفس کی صفائی کریں اور نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، اور آپ کا عمل جو ہے وہ خالص ہوتا جائے گا۔ دل کی سیاہی آج کل جو ہے بہت ساری بیماریاں لا رہی ہے، اور دل کی سیاہی جب بڑھتی ہے تو آپ کا جو ہے شکم بھی خراب ہوتا ہے، اور آپ کا جو ہے ذہنی تناؤ بھی بڑھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ دلوں کو صاف رکھیں اور نفس کو پاک رکھیں۔ جسمانی بیماریاں ویئرز روحانی بیماریاں بھی لے آتی ہیں، اور روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں کا بھی جو ہے منبع بن جاتی ہیں۔ تو عبادات میں اخلاص پیدا کریں، اس سے تقوی حاصل ہوگا، اور ذکر کے ذریعے اخلاص پیدا کریں۔ جتنا زیادہ ویئرز آپ ذکر کریں گے اتنی زیادہ آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، آپ کا نفس صاف ہوتا جائے گا، پاک ہوتا جائے گا۔ آپ کی عادات اچھی ہوں گی تو معمولات زندگی بھی بہتر ہوتے جائیں گے، گھر میں رزق زیادہ آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا درویشوں کی صفات ہیں، اور وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس 70-80 سال کی زندگی میں جتنا کم بولا جائے اتنا فائدہ ہے، جتنا کم سویا جائے اتنی زیادہ عبادات اور ریاضتوں کا وقت ملتا ہے، اور جتنا کم کھایا پیا جائے
اس سے آپ کی صحت صحیح رہتی ہے اور آپ ڈاکٹروں سے اور مختلف حکیموں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ شفا ہے کم کھانے میں، شفا ہے کم بولنے میں، اور اس میں عقل اور فہم جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اسی طرح کم سونا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ راہ سلوک کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عبادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور کم سونے سے آپ کی جو لائف کا توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔